قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہاں تیرے لیے بھی کہا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر۔ بے شک تیری نگاہیں کیوں تکتی ہیں، تیری نگاہیں موبائل میں کیوں نکالتی ہیں انہی گانوں کو کہ جو ہاف برہنہ جسم سے ناچتی ہوتی ہیں؟ کیوں تیری نگاہیں بازار میں کسی کی بیٹی بے پردہ گھومتی ہے تو اسے دیکھتی ہے؟ یار تو بھی تو توجہ کر، تیری خیرت کہاں مر گئی ہے؟ اور کان کھول کے سن لے، اگر تو آج اپنی نگاہیں کہیں غلط اٹھائے گا تو تو اپنے دل سے فیصلہ کر کے اس کا بدلہ تیرے گھر سے نہ دیا جائے گا۔ بے شک ہائے ہائے، بڑا سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے یار، دل سخت ہو گئے۔ توجہ کرنا، دل سخت ہو گئے ہمارے، ان دلوں کا علاج کرو۔ اور دل کا علاج معلوم ہے کیسے ہوگا؟ کسی ڈاکٹر سے نہیں ہوگا، میں آج علاج بھی آپ کو بتا جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا دل نہیں کرتا نمازوں کو، برے کام کو دیکھ کر کے دل میں غصہ نہیں پیدا ہوتا، برے کام کو، حرام کام کے لیے دل آپ کا بھاگتا ہے، سمجھ لو دل بیمار ہے۔ بے شک دل بیمار ہے، اور جس کا دل بیمار ہے کتنا بھی امیر ہو، چہرہ کتنا بھی اچھا ہو، خدا کی قسم وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ بے شک یار ذرا سا ہارڈ ہو جائے، آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، ہارڈ ہو گیا ہے نا، خون رکا ہے رے، لیکن تیرا دل تو ایسا بیمار ہے کہ نیکیوں کی انکمنگ بند ہو گئی ہے، نیکیوں کی انکمنگ بند ہو گئی ہے۔ اگر دل روشن ہو جائے نا، یہ دل روشن، اندھا ہے دل، اگر روشن ہو جائے نا، آنکھیں بند کر لینا، خدا کی قسم 7 تالوں کے اندر کبھی دیکھ لے گا۔ ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ دل روشن، دل روشن، پیران پیر دستگیر غوث اعظم کون؟ روشن ضمیر بھی ہے۔ بے شک دل روشن ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے نا، دل روشن، تو خدا کی قسم پھر تجھے موبائل پہ فون کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بیٹھے بیٹھے بتاتا ہے کہ میرے غلام کا حال کیا ہے۔ سرکار ویسے پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر بیٹھا، حاضر حضور کرنے لگا، حضور گناہ کر کر کے تھک گیا ہوں، اب نیکیاں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے غوث نے فرمایا تجھے روکا کس نے ہے؟ کرنا نیکیاں؟ کہنے لگا حضور توبہ کر کے مرید بنا لو۔ مرید بن گیا۔ سرکار غوث پاک نے مرید بنا کے فرمایا اگر میرا مرید بنا ہے تو میرے مرید کے لیے شرط ہے کہ نمازیں پڑھنا ہوں گی، مرید کے لیے شرط ہے حرام کام چھوڑنا ہوگا، مرید کے لیے شرط ہے چغلی چھوڑنا ہوگا، مرید کے لیے شرط ہے تجھے زنا چھوڑنا ہوگا، مرید کے لیے شرط ہے کہ اگر پیٹ سے پتھر باندھنا پڑے تو باندھ لینا، مگر حرام کا لقمہ نہیں کھانا ہوگا۔ بے شک حرام کا لقمہ نہیں کھانا ہوگا۔ آج کسی کی پیٹ سے پتھر بنا ہی نہیں دکھتا، اس لیے کہ اگر جائز ملے گا تو کھائے گا، اور نہیں ملے گا تو پھر ناجائز بھی نہیں چھوڑے گا۔ یار محاسبہ کرو، دل اگر تم جب تک کہ حلال کے لقمے نہیں کھاؤ گے نا، دل روشن ہی نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ دل روشن نہیں ہے نا، نماز میں مزہ ہی نہیں آ سکتا۔ جب تک دل روشن نہیں ہے نا، قرآن کی تلاوت میں مزہ ہی نہیں آ سکتا۔ جب تک دل روشن نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم اچھی چیز میں تجھے مزہ ہی نہیں آ سکتا۔ دل روشن ہونا ضروری ہے۔ یہ روشن کیسے ہوگا؟ یہ قرآن سے ہوگا، نماز سے ہوگا، اور وہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ نمازوں کی کثرت ہے، نہیں ہے ہی نہیں۔ اور اگر کچھ نمازیں پڑھی بھی ہیں نا تھوڑی بہت، تو اگر کسی کا 1 روپیہ بھی تم نے مار لیا تھا نا، تو میدان محشر میں روپے کے بدلے کئی سو نمازیں لے لی جائیں گی، کئی سو نمازیں۔ کسی کے نامہ اعمال میں تو کئی سو نمازیں ہوں گی بھی نہیں، کسی کے نامہ اعمال میں کئی سو نمازیں ہوں گی بھی نہیں، روپے کے بدلے لے لی جائیں گی۔ دل روشن کرو۔ بس آج چھوٹی سی تقریر میں آپ کو دل روشن کرنے کے نسخے دے کر کے جا رہا ہوں۔ اے لوگوں، اچھے لوگوں سے قربت کرے دل روشن ہوگا، علماء سے قربت کرے دل روشن ہوگا، نمازیوں کے قریب رہے دل روشن ہوگا، قرآن پڑھنے والے کے قریب رہے دل روشن ہوگا، مدرسوں سے قریب رہے دل روشن ہوگا، مسجدوں سے قریب رہے دل روشن ہوگا، اللہ والوں کی بارگاہ سے قریب رہے دل روشن ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل روشن ہوگا، اللہ والوں سے قریب ہو کے بھی دل روشن ہوتا ہے۔
اللہ والے کچھ اور نہیں کرتے، ان کا کام یہی ہے دل روشن کرتے ہیں۔ ظاہری طور پہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو پیسے نہ ملے نہ ملے، مال ملے نہ ملے، وہ مال و پیسے دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، تیرا دل روشن کرنے بیٹھے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ والے دل روشن کرنے بیٹھے۔ اگر دل گندا ہے، اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، اس نے نگاہ کرم کر دی تو دل روشن کر کے چھوڑے گا۔ دل روشن کرو یار، دل روشن نہیں ہو، جس دن دل روشن ہو گیا نا والدین کو تکلیف نہیں دے سکتا، دل روشن ہو گیا نا نماز نہیں چھوڑ سکتا، دل روشن ہو گیا نا حرام نہیں کھا سکتا، دل روشن ہو گیا نا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ زور سے بولیے، جھوٹ نہیں بولے۔ او بھائی تجھے میرے حق میں کچھ کرنا تو کر، لیکن تیرے خاطر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دل گندا ہے نا تو فری میں جھوٹ بول رہا ہے، 1 روپے کے ایک بیڑی کے چکر میں، ایک سگریٹ ایک گگن کے چکر میں جھوٹ بول رہا ہے۔ دل روشن نہیں ہے نا، ہائے 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 دل روشن۔ میں تجھے تاریخ کا وہ پڑھنا پڑھ کے بتا دوں، ایمان پیدا ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ دل روشن۔ آج دل روشن نہیں، دل روشن۔ سنیے سنیے، دل روشن دیکھیے، امام مالک شریعت کے بہت بڑے امام ہیں۔ امام مالک نام سنا نا؟ شریعت کے 4 امام ہیں، ان میں ایک ہے امام مالک۔ بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، اور بہت بڑے دل روشن بھی ہیں۔ ایک عورت آئی دروازے پہ اور اندر خبر بھیجی امام مالک سے، کہو اگر وقت ہو تو میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا کرنا چاہتی ہوں؟ مسئلہ پوچھنا۔ آئے ہائے، امام مالک جب لوگوں سے فارغ ہوئے تو چادر تان دی گئی اور چادر کے اس پار اس خاتون کو بلا لیا گیا۔ یاد رکھنا دل روشن والے ہیں، دل روشن ہے نا۔ آج تو کچھ جاہل پیر بھی ایسے ہیں کہ جوان عورتیں ان کے پیر دبا رہی ہیں۔ نہ اس پیر کا دل روشن ہے، نہ اس مرید کا دل روشن ہے، دونوں گڈھے میں پڑے ہیں، مرنے کے بعد دونوں جہنم کے گڈھے میں جائیں گے۔ یہ حال، کسی نے پوچھا کہ کب مرد عورت کو پڑھا سکتا ہے؟ تو پتہ کیا جواب دیا؟ بولے پڑھانے والا بایزید بستامی ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اور جس کتاب کو پڑھایا جائے وہ قرآن ہو، اور جس جگہ پڑھایا جائے وہ کعبہ ہو، پھر بھی بے پردہ عورت کو مرد نہیں پڑھا سکتا۔ یہ حکم ہے، بے پردہ پردہ لگا دیا۔ اپنا مسئلہ زور سے، ذرا زور سے بولیے، بیان کر۔ آگے سے لے کے پیچھے تک ذرا اس پنے کو اچھے سے سن لینا، انشاءاللہ دل روشن ہوگا۔ اور سن لو ایک بات اور، گارنٹی کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، پوری دنیا کے مفتیوں سے فتویٰ لے لینا، گارنٹی دے رہا ہوں۔ 1 ٹائم کی نہیں، 9 ٹائم کی نماز پڑھو آپ، یعنی 5 ٹائم کی فرض اور 4 ٹائم والی تہجد، اوابین اشراق تہجد بھی پڑھو آپ، 100 حج کر لو آپ، روز قرآن ایک ختم کرو۔ اگر تو نے 1 لقمہ بھی حرام کا کھایا ہے نا تو خدا کی قسم دل روشن نہیں ہوگا۔ سن لینا، میرے جملے کڑوے تو ہیں مگر سن لینا۔ اگر حرام کا لقمہ کھایا ہے 100 حج کر لینا، روز کا قرآن ختم کرنا، 9 ٹائم کی نماز پڑھنا، کچھ قبول نہیں ہوگا، دل روشن نہیں ہوگا، دل روشن نہیں ہوگا۔ اور جب دل روشن نہیں ہوگا تو دل سخت رہے گا، دل سخت رہے گا تو وہی پتھر رہے گا، تیرے دل سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ توجہ کرنا، جملے کڑوے ہیں لیکن توجہ کر لینا، جملے کڑوے ہیں لیکن توجہ کر لینا۔ اگر کسی کے پیڑ تیرے پڑوس میں ہے اور اس پیڑ پہ آم لگتے ہیں، کھجور لگتے ہیں، جامن لگتا ہے، بہت سے گاؤں دیہاتوں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پڑوس میں بھی ان کی شاخیں آ جاتی ہیں،
اگر اس درخت سے کھجور آم جامن گر جائے نا اجازت نہیں ہے کہ تو اسے اٹھا کے کھائے. بے شک اجازت نہیں ہے کہ تو اسے اٹھا کے کھائے. اللہ اللہ حال سن لیجئے. اجازت نہیں ہے کہ تو اسے اٹھا کے کھائے. کسی کے یہاں شادی میں جا رہا ہے, توجہ کرنا, کسی کے یہاں شادی میں جا رہا ہے, اجازت نہیں ہے کہ کھائے اور ساتھ میں ایک لقمہ بھی لے آئے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے شادی میں جاتے کھانا کھاتے ہیں پھر ادھر سے تھوڑا سا اپنے گھر کے لیے لے کے بھی آتے ہیں. کبھی کبھی تو منع کر دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی آدمی نہیں بھی منع کرتا ہے, پلیٹ میں لے آئے اور کبھی کبھی تو تھیلی میں بھر کے لے آئے. اے میرے بھائی جائز نہیں ہے, بہتر تھا کہ تیرے بچے فاقے سے بیٹھے رہتے, تیرے گھر کی تیری بیوی فاقے سے رہتی, مگر رب کعبہ کی قسم یہ جو بغیر اجازت تو کھانے میں سے کھانا لایا ہے یہ لقمہ حرام کا ہے. اگر یہ لقمہ کھا لیا تو دل روشن نہیں ہوگا. سبحان اللہ. دل روشن نہیں ہوگا. چراغ جلنے کے لیے ہے. او میرے نوجوان ذرا ٹوپی والے بیٹھ جا یار. دیکھو اچھا یہ نہیں لگتا, میں آپ سمجھ رہے ہو میں بہت جلدی آپ سے رخصت ہو جاؤں گا, میرے پاس وقت ہی نہیں ہے یقیناً, مجھے بہت لمبا سفر کرنا. آپ دیکھتے رہ جاؤ گے, میں آپ سے نکل جاؤں گا. سمجھے, جب تک میں بول رہا ہوں سن لیجئے, میں بہت زیادہ لمبا نہیں بولنے والا ہوں, بس سن لیجئے آپ. تیرا دل روشن نہیں ہوگا. چراغ جلنے کے لیے مانتا ہوں, اس میں روئی کی ایک بتی بنا کے ڈال دے جلنے کے لیے مانتا ہوں, لیکن اس چراغ میں جب تک تیل نہیں ڈالے گا, پانی اگر ڈال دیا تو نہیں جلے گا. کہو گے مولانا چراغ ہے جلتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پانی نہیں, تو نے پانی ڈالا ہے اس لیے نہیں جلے گا. ارے سر نمازیں پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, پھر بھی تیرا دل سخت ہے, کوئی حرام کے لقمے تو نہیں کھا رہا ہے, اس لیے دل روشن نہیں ہے. سبحان اللہ. دل روشن نہیں ہے. ایک بات بتا دوں آپ کو اگر اجازت ہو تو. ایک شخص حج کو جا رہا تھا نا, اس کا پڑوسی رو کے کہہ رہا تھا تو نے میرے کچھ پیسے لے لیے تھے, اب تو حج کو جا رہا, اب دے کے چلا جا. وہ کہہ رہا تھا اگر میں واپس آ گیا نا دعا کر تو دوں گا. دل روشن نہیں تھا. دل اگر روشن ہوتا تو حج بعد میں جاتا, قرضہ پہلے دیتا. مر گیا تو کون دے گا اس کا قرضہ؟ اور اس کا دل دب گیا, تیرا حج کون قبول کرے گا رے؟ تیری کیا اوقات؟ تیرا رب حج قبول کرتا نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. ایک بات بتاؤں آپ کو, مدینہ شریف کو جب میرے نبی نے ہجرت کی تھی نا, اپنے گھر سے جب نکلے تھے نا رات میں, تو علی کو بلایا تھا. علی آؤ. دونوں بھائی تھے, علی بھائی بھی ہیں نبی کے, چچا صاحب, داماد بھی ہیں میرے نبی کے, اور صحابی بھی ہیں میرے نبی کے, وہ خلیفہ بھی ہیں میرے نبی کے, کئی عہدے ہیں. بڑے امانت دار کو بلایا میرے نبی نے, بڑے سچے کو بلایا جس کے پاس کئی ڈگریاں تھیں, بھائی کی ڈگری, داماد کی ڈگری, شیر خدا کی ڈگری, حیدر کرار کی ڈگری, مشکل کشا کی ڈگری, اور بھی بہت ڈگریاں ہیں, بڑی ڈگریاں ہیں. علی ادھر. جو لوگ نبی کو تلواریں لے کے آج مارنے آئے تھے نا, وہ مکہ کے تھے. کہاں کے تھے لوگ؟ 40 لوگ تلواریں لے کے آئے تھے. جو مارنے آیا ہوگا وہ دشمن ہے کہ دوست؟ زور سے بڑھئے, دشمن. کچھ امانتیں انہی دشمنوں کی نبی کے پاس رکھی تھی. یہ دشمن ضرور تھے نبی کے, مگر ان کو پتا ضرور تھا کہ محمد ہی مکہ میں وہ شخص ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. گالی بھی بکتے تھے, امانت بھی انہی کو رکھتے تھے, پتھر بھی مارتے تھے, امانت بھی نبی پر رکھتے تھے. انہیں پتا تھا کہ ہم مخالفت ضرور کر رہے ہیں, لیکن اگر امانت رہے گی تو عبداللہ کے بیٹے کے پاس رہے گی. بے شک ہے نا. مسجد کی گلک کا حساب تمہارے پاس ہے نا, 2000 گلک کا پیسہ آیا نا, آپ نے وہ پیسہ اٹھا کے 2000 دے دیا, مسجد کو جائز نہیں ہے. جو پیسہ آیا تھا نا وہی پیسہ ہونا چاہیے. یہ ہے امانت. جو تجھے امانت دی گئی تھی نا وہ گانٹھ لگا کے وہی گانٹھ ہونا چاہیے. یہ ہے امانت.
یہ امانت نہیں ہے میں نے آپ کو 10,000 روپے دیے یہ رکھ لو امانت کے طور پہ، آپ نے وہ 10,000 اٹھا لیے، میں نے مانگے دوسرے 10,000 دے دیا، امانت نہیں رہی، وہی امانت ہو۔ میرے نبی کو رکھتے تھے، اب نبی جا رہے ہیں، امانت مکہ والوں کی تلواریں لے کے آئے، مکہ والے دشمنوں کی تلواریں تھیں، وہ امانتیں تھی کہ دوستوں کی؟ میرے دشمنوں کی تھی نا، بولو وہ دشمن کی تھی کہ دوست کی؟ دشمن کی تھی نا، اور دشمن کی بھی ایسی جو مرڈر کرنے آ گئے تھے، مگر علی کو بلایا، یہ دشمن ہے یہ الگ بات ہے، یہ میرا مرڈر کرنے آیا یہ الگ بات ہے، مگر امانت امانت ہوتی ہے۔ علی میں تو جا رہا ہوں لیکن فلاں کی امانت فلاں کے حوالے کرنا، فلاں کی امانت فلاں کے حوالے کرنا، فلاں کی امانت فلاں کے حوالے کرنا۔ ہائے ہائے یہ تیرے نبی نے تجھے سبق دیا ہے، اگر آج تیرا قرضہ کسی کے اوپر، تیرے اوپر کسی کا قرضہ ہے، وہ تجھ سے مانگ لے، تو غصے میں آ جاتا ہے، تیرا تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے تو کہتا اب تو دے دیتا، مگر تم نے مجھ سے بدتمیزی کی، اب لے کے دکھانا۔ بولے بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو؟ دل روشن نہیں ہے یار، نبی پہ تو مرڈر کرنے آیا تھے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی تو کہتے علی کسی کا مت سکہ دینا، علی یہ سب میرے قاتل بن کے آئے ہیں، سب میرے خون کے پیاسے آئے ہیں، ان ظالموں کی امانتیں میرے پاس ہیں، علی کسی کو سکہ نہیں دینا، اس لیے کہ دشمن ہے یار، دشمنی الگ ہے امانت الگ ہے۔ میرے نبی نے بتا دیا ہجرت کی دشمنی بھی اگر ہو جائے اور اگر کسی کی امانت ہے تو دشمنی میں معاف نہیں ہے، امانت واپس کرنا ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت واپس کرنا ہوگی۔ میرے نبی دشمنوں کی امانت واپس کرا رہے ہیں، علی فلاں کی امانت واپس کرنا، علی فلاں کی امانت واپس کرنا، علی فلاں کی امانت واپس کرنا۔ یا رسول اللہ یہ امانت علی کے حوالے کیوں کر کے جا رہے ہو؟ جواب دیا بالفعل، علی ہی تو ہے جو میری نظر میں اتنا سچا ہے کہ امانت میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک ذرہ برابر خیانت نہیں ہونے دے گا۔ علی کو امانتیں سونپی ہیں۔ آج ہمارے حال کیا ہے مجھے بتا کے دیجئے؟ آج ہمارے حالات یہ ہیں لوگوں، اگر کسی نے 2 دن کے لیے قرضہ ادھار دے دیا نا تو اس کو 2 سال سے ہم ٹپا رہے ہیں، دل روشن نہیں نا، ہم 2 سال سے اسے ٹپا رہے، کچھ کہتا تو اس پہ موٹی موٹی آنکھیں نکال کے پڑ جاتے۔ ایک مجمع میں میرے نبی کھڑے ہوئے، ہائے ہائے نبیوں کا سردار، کتنا بڑا ڈگری، کتنا بڑا مرتبہ، کہنے لگا اگر کسی کا کوئی میرے اوپر ہو تو لے لے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، او محمد میرا قرضہ ہے آپ پر۔ سارے مجمع میں ٹوک دیا، سارے مجمع میں جب ٹوک دیا میرے نبی کو ٹوکا، ذرا غور کرے، عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، تیرا سر تم سے جدا کر دوں گا۔ اتنے لوگوں میں میرے نبی کو تیرے ٹوکنے کی اوقات کیسے ہوئی؟ نبی جلال میں آ گئے۔ عمر کا ہاتھ پکڑ کے بولے، عمر تجھ سے مجھے یہ امید نہ تھی، اس کا قرضہ ہے، اس نے مانگا ہے، غلط کام نہیں کیا، تو نے مجھ سے کہا ہوتا یا رسول اللہ اس کا قرضہ ادا کر دیجئے۔ اگر ہمیں تو کوئی ٹوک دے، تو نے 4 لوگوں میں ٹوکا کیوں؟ او بھائی تو پہلے ہی دے دیتا تو 4 کے ٹوکنے کی ضرورت کہاں پڑتی؟ اور اب تو 4 میں ٹوک رہا، میں ٹنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، کان کھول کے سن لے نرولی کے مسلمان، آج تو تجھے 4 میں برا لگتا ہے، آج تجھے 4 میں مرچی لگ جاتی ہے، آج 4 میں تیرا دل گرم ہو جاتا ہے، آج اس کے پر چڑھ دوڑتا، مر گیا، قرضہ نہ دے کے گیا، قبر سے اٹھے گا، میدان محشر ہوگا، 4 نہیں ہوگا، 4 لاکھ نہیں ہوگا، 4 کروڑ نہیں ہوگا، اولین و آخرین آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے لوگ جمع ہوں گے، سب کے سامنے رب کی موجودگی میں تیرا دامن پکڑ کے کہے گا، او میرا قرضہ لینے والے ذرا میرا قرضہ تو دے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی گلفام رضا رامپوری، مفتی گلفام رضا رامپوری، نعرہ تکبیر۔ پھر ذرا دکھانا غصہ کر کے تیری ماں نے اگر دودھ پلایا، اولین و آخرین جمع ہوں، سب ہوں گے،
اور سب کے سامنے تیرا دامن پکڑے گا. اور رب کعبہ کی قسم اگر دنیا میں تو معافی مانگ لینا تو شاید معاف بھی کر دے, شاید کوئی کر دے معاف. کتنے ہوتے ہیں شاید کوئی کر دے معاف, لیکن آخرت میں کوئی معاف بھی نہیں کرنے والا. تیرا سگا بھائی بھی ہوگا نا, کھڑا ہوگا, مجھے معاف نہیں کرنا, آج مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے. ہائے ہائے, اگر کسی کے 3 آنے بھی تو نے مارے ہوں گے نا, تو 3 آنے کے بدلے اللہ 700 نماز بجماعت اس کو دے دے گا. ہے تیری جھولی میں اتنی نماز ہے, یا ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کی امانتیں واپس کر, ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کے قرضے واپس کر. کہیں حرام کا لقمہ تو تیرے بچے نہیں کھا رہے, بچوں کو حرام کا لقمہ رشوت کا ٹکڑا کھلاتا, رشوت لا کے دلالیاں مار کے بچوں کو کھلاتا, اور یہ امید رکھ کے بیٹھتا کہ میرے بچے میری خدمت کریں گے. رب کعبہ کی قسم اگر دلالیاں مار کے رشوتیں لے کے بچوں کا پیٹ بھرے گا تو گونگا ہو جائے گا, بچے جوان ہو جائیں گے, تجھے کبھی گالی بکیں گے, کبھی ٹھوکر ماریں گے, اس لیے کہ دل کا سخت ہے, تو نے حرام کا لقمہ کھلایا ہے. اسی لیے بڑے بڑے آفیسروں کے بچے جب یہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے نا, ایک طرف کونے میں پڑا ہوتا ہے, اس کی اولاد اسے پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں. بڑے بڑے آفیسروں کے بچے میں نے دیکھے, اس لیے کہ انہوں نے حرام کا لے لے کے ان کو پالا تھا, رشوتیں لے لے کے پالا تھا, دلالیاں مار مار کے پالا تھا. آج اس کا حال کیا ہے؟ او لوگوں, امام مالک کی بارگاہ میں پردے کے اندر بیٹھ کے خاتون کہہ رہی ہے حضور ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ زور سے بولیے, زور سے بولیے. مسئلہ, تم نے تو مسئلہ معلوم کرنے کا تمہیں ٹائم ہی نہیں ہے, تمہیں نہیں ٹائم ہے. آج تو بڑا آسان ہے, آپ کو معلوم نہیں کسی عالم سے پوچھ لو, مگر تمہیں ٹائم نہیں. کہنے لگے حضور مسئلہ معلوم کرنا ہے. امام مالک نے فرمایا پوچھ. کیا پوچھنا چاہیے؟ پوچھنا. کہنے لگی حضور میں جب رات آتی ہے نا تو اپنی چھت پہ بیٹھ کے چرخہ چلاتی ہوں. کیا کرتی ہوں؟ چرخہ جانتے ہیں وہ جو سوت کاٹتے ہیں. پہلے زمانے میں بزنس عورتوں کا یہی تھا, یہی تھا. آج تو کڑھائی زری سب کام چل رہے ہیں, لیکن پہلے زیادہ تر یہی کام تھا. بوڑھی سے بوڑھی عورت بھی چرخہ چلاتی تھی. کہنے لگی حضور تو چھت پہ کیوں چلاتی ہے چرخہ؟ کہنے لگی میں بڑی غریب ہوں, چراغ روشن کرنے کا میرا اثاثہ نہیں ہے. آگے سے لے کے پیچھے تک ذرا میرے جملے سننا, آج میرے جملے سننا. آج تو اتنی بے حیا ہو گئی ہیں, اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والی اپنے جسم کی نمائش کوئی فیس بک پہ کر رہی ہے, کوئی جسم کی نمائش لوگوں ٹک ٹاک پہ کر رہی ہے. کتنی مسلمانوں کی بچیاں ہیں جو ڈانس کر کر کے شارٹ ویڈیو ڈال رہی ہیں. اور بغیرت باپ, تو نے اسے حرام کھلایا ہوگا. اگر تو نے حلال کے لقمے کھلائے ہوتے تو رب کعبہ کی قسم یہ مر جاتی غیرت سے, مگر جسم کی نمائش نہ کرتی. یہ ایسے فیس بک پر اور اس طریقے سے ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش کرتی, مر جاتی, مگر تو نے شاید اسے حلال کے ٹکڑے نہیں کھلائے ہیں, اس لیے اس نے اپنے جسم کو بازار کی نمائش بنا دیا. کہنے لگی حضور چھت پر بیٹھ کے اس لیے کاٹتی ہو کہ چراغ روشن کرنے کا اثاثہ نہیں ہے, رات میں چاندنی ہوتی ہے, اسی کی روشنی میں اپنا کام کرتے ہو. یہ ہے رزق حلال. کتنی نیک ہوگی وہ عورت. کہنے لگی میں نے چراغ روشن کرنے کا میرا اثاثہ نہیں ہے تو میں رات میں کاٹتی ہوں, اور پھر چاند کی روشنی سے میں تھوڑا سا کاٹ لیتی ہوں. کتنی نیک ہوگی, ذرا غور کیجئے کتنی نیک ہوگی. کہنے لگی حضور مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے جلوس نکلتے ہیں. کیا نکلتے ہیں؟ رات میں پہلے بھی نکلتے تھے, آج بھی نکلتے ہیں. آج کسی کی شادی ہو رہی ہے, آپ دیکھتے کتنے قمقمے, کتنی روشنی ہوتی ہے, شادی ہوتی ہے, وہ رت پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, چل رہے ہوتا. ایسے پہلے جلوس پہلے بھی نکلتے تھے بادشاہوں کے. کہنے لگی ان کے جلوس میں فانوس اور قندیلیں روشن ہوتی ہیں. پہلے قندیلیں روشن ہوتی تھی. جب وہ جلوس میری گلی سے نکلتے ہیں نا تو ان کے جلوس میں جو قندیلیں مشعلیں جو روشن ہوتی ہیں نا, ان کی روشنی میری چھت تک آتی ہے. کیا آتی ہے ان کی روشنی؟ یار اگر دل تیرا نہ ہل جائے تو کہنا گلفام کے یہ جملے سن کے. اچھا جب تیرا گھر ہوگا, پہلے چھتیں اتنی اونچی تھوڑی نہ تھی, 3 منزلہ مکان بنا
مشکل سے 10-8 فٹ کے مکان ہوتے تھے، لوگ گھوڑوں پہ بیٹھ کے قندیلے لے کے نکلتے تھے تو چھت پہ بھی روشنی جاتی تھی۔ جب روشنی حضور جاتی ہے نا تو میرا کام کی اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ جو میں کام 1 گھنٹے میں کرتی تھی نا، اس روشنی کی وجہ سے آدھے گھنٹے میں کر لیتی ہوں۔ کیا وہ جو میرا کام زیادہ ہوتا ہے، وہ جو میں زیادہ کاٹ لیتی ہوں، وہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز؟ ہائے 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 یار، دل روشن کر لو، کہاں دل اندھے کر بیٹھے ہو۔ اگر تیرا دل روشن نہیں تو تجھے مزہ نماز میں بھی نہیں آئے گا۔ اگر تیرا دل روشن ہے نا تو گھر کے ایک تاریک کمرے میں بھی بیٹھا ہے نا تو زمانہ تیرے سامنے اللہ پیش کر دے گا۔ دل روشن تیرا نہیں ہے، اس لیے تو نماز جیسی عبادت میں مزہ نہیں ہے۔ کہنے لگی حضور، وہ جو میرا زیادہ کام ہو جاتا ہے، مجھے زیادہ منافع ہوتا ہے، کیا وہ میرے لیے جائز ہے؟ امام مالک اس عورت کو دیکھے نہیں تھے، پردے میں بیٹھی تھی، مگر امام مالک بولے مجھے حسن بصری کی بہن لگتی ہو، مجھے حسن بصری کی بہن لگتی ہو۔ کہنے لگی حضور میں نے تو اپنا نسب نہیں بتایا، میں نے تو نہیں بتایا نا میں حسن بصری کی بہن ہوں، میں نے تو مسئلہ پوچھا ہے، میرا چہرہ تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا اور آج بھی نہیں دیکھا، میرا آواز آپ نے کبھی نہیں سنا، آج آپ نے میرا مسئلہ سنا ہے تو آپ نے کیسے کہہ دیا میں حسن بصری کی بہن ہوں؟ کہنے لگے اتنی باریکی پہ نظر اگر ہو سکتی ہے تو حسن بصری کی بہن کی ہو سکتی ہے۔ ہائے 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 یا رسول اللہ زندہ باد۔ یار اتنا نیک بن جا، اگر تیری بہن نکلے تو زمانہ کہتے یہ فلاں کی بہن ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اتنا نیک ہے، اس کے گھر کا ماحول اتنا اچھا ہے۔ اگر یہ باحیا بچیاں ہو سکتی ہے تو اسی کے گھر کی ہو سکتی ہے۔ تیری بچی کل بازاروں میں جسم کی نمائش کر رہی ہوگی، فیس بک پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوگی، ٹک ٹاک پہ اپنا ننگا جسم دکھا رہی ہوگی، زمانہ کہے گا یہ فلاں کی بہن ہے، اس میں سینہ چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں، شرم سے ڈوب مر جانے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک شرم